अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आप हज़रात को बताया था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलक़ीन फ़रमाई कि अगर झाड़ फूँक करनी है तो अल्लाह के कलाम से करो और अल्लाह के नाम से करो, इसलिए कि अल्लाह ताला के नाम में यकीनन जो तासीर है वो शयातीन के शिरकिया कलाम में कहाँ हो सकती है, लिहाजा आपने इसकी इजाज़त अता फ़रमाई। ये सारी बातें मैंने आप हज़रात के सामने पिछली वीडियो में बयान कर दी थी। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल और सहाबा इकराम का मामूल किस चीज़ के ऊपर था। रिवायात में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या आता है। एक मरतबा सहाबा इकराम का एक काफ़िला कहीं सफ़र पर जा रहा था। रास्ते में उनका ज़ादे राह यानी खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया और उसी रास्ते में गैर मुस्लिमों की एक बस्ती पर इस काफ़िले का गुज़र हुआ। उन्होंने जाकर बस्ती वालों से कहा कि हम मुसाफिर लोग हैं और खाने पीने का सामान हमारा ख़त्म हो गया है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का सामान हो तो हमें दे दो। उन लोगों ने शायद मुसलमानों से तासुब और मजहबी दुश्मनी की बुनियाद पर खाना देने से इनकार कर दिया कि हम तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं कर सकते। सहाबा इकराम के काफ़िले ने बस्ती के बाहर पड़ाव डाल दिया। रात का वक्त था। उन्होंने सोचा कि रात यहाँ पर गुजार कर सुबह किसी और जगह खाना तलाश करेंगे। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ मेरे भाइयों कि उस बस्ती के सरदार को सांप ने काट लिया। अब बस्ती वालों ने सांप के काटने के जितने इलाज थे वो सब आज़मा लिए, लेकिन उसका जहर नहीं उतरता था। किसी ने उनसे कहा कि सांप का जहर उतारने के लिए झाड़ फूँक की जाती है, अगर झाड़ फूँक जानने वाला हो तो उसको बुलाया जाए ताकि वो आकर जहर उतार दे। उन्होंने कहा कि बस्ती में तो झाड़ फूँक करने वाला कोई नहीं है। किसी ने कहा कि वो काफ़िला जो बस्ती से बाहर ठहरा हुआ है उसमें मौलवी किस्म के लोग मालूम होते हैं, उनके पास जाकर मालूम करो, शायद उनमें से कोई शख्स सांप की झाड़ फूँक जानता हो। चुनाचे बस्ती के लोग हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और पूछा कि क्या आप में से कोई शख्स है जो सांप के डसे को झाड़ दे। बस्ती के एक शख्स को सांप ने डस लिया है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, मैं झाड़ दूंगा, लेकिन तुम लोग बहुत बख़ील हो, कंजूस हो कि एक मुसाफिर काफ़िला आया हुआ है और तुमसे कहा कि इनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दो, तो तुमने इनके खाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। बस्ती वालों ने कहा कि हम बकरियों का पूरा गल्ला आपको दे देंगे, लेकिन हमारे आदमी का तुम इलाज कर दो। उसके बाद मेरे भाइयों, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ुद अपना वाक़या सुनाते हैं कि मुझे झाड़ फूँक तो कुछ नहीं आता था, लेकिन मैंने सोचा कि अल्लाह के कलाम में यकीनन बरकत होगी, इसलिए मैं उन लोगों के साथ बस्ती में गया और वहाँ जाकर सूरह फातिहा पढ़कर दम करता रहा। सूरह फातिहा पढ़ता जाता था और दम करता जाता था। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसका जहर उतर गया। अब वो लोग बहुत खुश हुए। बकरियों का पूरा गल्ला हमें दे दिया। हमने बकरियों का गल्ला उनसे ले तो लिया, लेकिन बाद में ख़याल आया कि हमारे लिए ऐसा करना जायज़ भी है या नहीं, और ये बकरियां हमारे लिए हलाल भी हैं या नहीं, लिहाजा जब तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पूछ लें उस वक्त तक इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वाक़या जो मैंने आपको बताया ये बुखारी शरीफ में आया है। चुनाचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो सारा वाक़या सुनाया और पूछा कि या रसूलुल्लाह, इस तरह बकरियों का गल्ला हमें हासिल हुआ है, हम उसको रखें या न रखें। उसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हारे लिए इसको रखना जायज़ है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि सांप के काटने का ये इलाज है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि या रसूलुल्लाह, मैंने सोचा
کہ بیہودہ قسم کے کلام میں تاثیر ہو سکتی ہے تو اللہ کے کلام میں تو بطریق اولا تاثیر ہوگی۔ اس وجہ سے میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہا اور دم کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ پہنچا دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے خوش ہوئے اور ان کی تائید فرمائی اور بکریوں کا غلہ رکھنے کی بھی اجازت عطا فرمائی۔ اب دیکھیے اس واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی نہ صرف تائید فرمائی بلکہ اس عمل کے نتیجے میں بکریوں کا جو غلہ بطور انعام ملا تھا اس کو بھی رکھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ عمل فرمایا اور صحابہ اکرام سے بھی کرایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جھاڑ پھونک کا ایک قصہ تو میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب ہم تعویذ کی طرف آتے ہیں۔ تعویذ کاغذ پر لکھے جاتے ہیں اور ان کو کبھی پیا جاتا ہے اور کبھی گلے اور بازو میں باندھا بھی جاتا ہے، کبھی جسم کے کسی اور حصے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کوئی تعویذ لکھا ہو، لیکن صحابہ اکرام سے تعویذ لکھنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ اکرام کو یہ کلمات سکھائے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے تھے اور یہودی ان کے دشمن تھے اور ان کے خلاف جادو وغیرہ کرتے رہتے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم یہ کلمات خود پڑھا کرو اور اپنے اوپر اس کا دم کر لیا کرو، پھر انشاءاللہ کوئی جادو تم پر اثر نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر رات کو سوتے ہوئے کسی کی آنکھ گھبراہٹ سے کھل جائے اور اس کو خوف محسوس ہو تو اس وقت یہ کلمات پڑھ لے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بڑی اولاد کو تو یہ کلمات سکھا دیے ہیں اور یاد بھی کروا دیے ہیں تاکہ اس کو پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کرتے رہا کریں اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں۔ اور جو میرے چھوٹے بچے ہیں وہ یہ کلمات خود سے نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے میں نے یہ کلمات کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے اور ان سے ثابت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اگر کسی عورت کی ولادت کا وقت ہو تو ولادت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے تشتری یا صاف برتن میں یہ کلمات لکھ کر اس کو دھو کر اس خاتون کو پلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ولادت میں سہولت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہے کہ وہ لکھ کر لوگوں کو تعویذ دیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ یاد رکھنی چاہیے، جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی اور احادیث سے یقیناً وہی بات ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ تعویذ کا فائدہ دوسرے درجے کا ہے۔ اصل فائدے کی چیز جھاڑ پھونک ہے جو براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ عمل آپ نے خود فرمایا اور صحابہ اکرام کو اس کی تلقین بھی فرمائی۔ اس عمل میں زیادہ تاثیر ہے اور زیادہ برکت بھی ہے، اور تعویذ اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں آدمی وہ کلمات خود نہ پڑھ سکتا ہو اور نہ دوسرا شخص پڑھ کر دم کر سکتا ہو، اس موقع پر تعویذ دے دیا جائے، ورنہ اصل تاثیر جھاڑ پھونک میں ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر بہت بڑی طاقت رکھی ہے۔ اللہ نے اس قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے اتارا ہے۔ یہ اس لیے اتارا ہے میرے پیارے بھائیوں کہ جب بھی ہمیں ضرورت پڑے تو ہم اللہ ہی سے مانگیں۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اللہ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ آ جائے۔ آج ہمارا یقین جو بنا ہوا ہے وہ عاملین کے پیچھے بھاگنے کا بنا ہوا ہے کہ عاملین سے دعا کراؤ، عاملین سے تعویذ لو، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ تعویذ کے اندر کیا لکھتے ہیں۔
ہو سکتا ہے کہ شرکیہ کلام ہو سکتا ہے کہ شرکیہ جملے ہوں، تو ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور یقیناً فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی بیماری کے لیے اور قرآن کریم کا کوئی سا بھی حصہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے اور دم کرے تو اللہ رب العزت اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے۔ اور سب سے بڑا عمل میرے پیارے بھائیوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، وہ ہے صلاۃ الحاجت کی نماز۔ کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، کوئی سی بیماری ہو، فوراً 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میرے سامنے یہ بیماری ہے، میرے سامنے یہ پریشانی ہے، اے اللہ حالات کے بننے کا اور بگڑنے کا تعلق آپ ہی کی طرف سے ہے، بیماری کا آنا، پریشانی کا آنا، پھر صحت کا مل جانا، یہ سب آپ ہی کی طرف سے ہے، اے اللہ آپ ہی اس کو دور فرما سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے۔ جگہ جگہ پر ہمیں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے تاکہ ہمیں اللہ سے مانگنا آ جائے، اور جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط والسلام۔